جن کی نظر کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو۔ اس میں آج کی سائنس کہتی ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دنیا کی آخری ان چیزوں میں ہوتی ہیں جن میں انسان قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ صحت ہے، تندرستی ہے اور تندرستی کا راز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے موسم کے بیر پڑے ہیں، کچھ پکے ہوئے، کچھ کچے ہیں۔ یہ بیر ہیں۔ ایک بیریاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے باریک بیر ہوتے ہیں، اور ایک بیر اور ہوتے ہیں جن کی شکل یوں ترچھی لمبوتری ہوتی ہے۔ یہ سب بیر ہیں۔ اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو سرخ رنگ کے سیب کی طرح ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ سیب کی ایک نسل ہے، اور جس کے فائدے ہماری طب کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ طب کی کتابوں میں وہ بات یہ لکھی ہے طب کی کہ جس غریب کو سیب میسر نہ ہو، دنیا کا سب سے قیمتی، تو بیر کھا لے۔ سیب کھانے والا بیر اور بیر کھانے والا سیب ایک ہی چیز ہے، اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ میں اس کے چند فائدے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک سفر میں ایک صاحب نے مجھے ایک روٹی کھلائی، بیر کے ساتھ بنی ہوئی روٹی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھائی۔ کہنے لگا میں نے بیر لیا، اور بیر کو ہم نے اس کی گٹھلی نکال لی اور اس کو بہت زیادہ باریک کر لیا، ہاتھوں سے مسل لیا، انتہائی باریک کر لیا۔ اس میں دودھ ملایا، آٹا ملایا اور اس کی روٹی بنائی۔ میں وہ روٹی کھا کے ایسا حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ کہا ہماری والدہ، ہماری نانی، ہماری نسلیں یہ بناتی تھیں، تو میں نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ جن کے بچے نہ پڑھتے ہوں، کمزور ہوتے ہوں، دماغ کمزور ہو اور اسکول سے بھاگ جاتے ہوں، یا استاد جو ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہیں دماغی طور پہ، جن کی نظر کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو، اور جن کا یادداشت کا وہ مسئلہ ہو کہ بس یہ پڑھا اور ابھی ختم ہو گیا، کہا روٹی ہم بچوں کو کھلاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کیا خیال ہے، اگر یہ روٹی نہ بنا سکیں اور اکیلے ہم بیر ہی کھلا دیں؟ تو کہنے لگا یہ بیر ہی کے تو اصل فائدے ہیں، روٹی تو ہم کھلانے کے لیے ہیں، اور کہا یہ روٹی ہمارے ہاں ایک بہت طاقتور چیز ہے، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کہنے لگے کہ ہم نے بیر کا آٹا بنایا ہوا ہے، بیر کو خشک کر لیا، خشک کرنے کے بعد اس کو پیس لیا۔ وہ بعض ایک صاحب تو کہنے لگے گٹھلی سمیت پیسا، کیونکہ گٹھلی کے اپنے ایک فائدے ہیں، اور ایک کہنے لگے کہ نہیں گٹھلیوں کے ہم نے علیحدہ کر لیا، لیکن میرا تو مشورہ ہے گٹھلی سمیت پیسیں، اور پیسنے کے بعد اس کا ستو استعمال کریں گرمیوں میں، کیونکہ یہ سردیوں کی سوغات ہے، اور گرمیوں میں اس کا ستو کیسے؟ 1 چمچ پسے ہوئے بیر کا آٹا، 1 چمچ شکر گلاس پانی میں گھولیں، ہلکا ٹھنڈا ہو، تیز ٹھنڈا نہ ہو، خوب گھولیں۔ آپ شہد ملا لیں، شکر نہ ملائیں تو، اور خوب گھولیں، اور گھولنے کے بعد اس کو چسکی چسکی پئیں۔ جتنی بھی گرمی ہو اور جتنا بھی کوئی بندہ ڈپریشن ٹینشن کا مارا ہوا ہو، ذہنی تناؤ اور تھکا ہوا ہو، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اس میں آج کی سائنس کہتی ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دنیا کی آخری ان چیزوں میں ہوتی ہیں جن میں انسان قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ صحت ہے، تندرستی ہے اور تندرستی کا راز ہے۔ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے صحت ہے اور تندرستی کا راز ہے۔ اس کے بہت عجب فائدے ہیں اور حیرت انگیز فائدے ہیں۔ حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اس بیر کا آٹا، اس کی گری باریک پیسنے، چہرے پہ ہلکا ہلکا، ماتھے پہ، پیشانی پہ، آنکھوں پہ اس کو مل لیں، اور ملنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد تازہ پانی سے اس کو آپ اچھی طرح دھو لیں۔ آپ اپنے چہرے کو دیکھیں گے، اس سے بڑا خوبصورت چہرہ کچھ نہیں۔ پچھلے دور میں جو حسن کے جتنے بھی ٹانک میں نے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، سنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بیر کا استعمال ہوا ہے جلد کے لیے، حسین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، اور حسن و جمال دینے کے لیے بیر کا استعمال ہوا ہے۔ بیر ہمیشہ خوبصورتی کے لیے لاجواب ہے، کھانے سے بھی خوبصورتی آتی ہے، اور کھانے سے بھی اس کا حسن بڑھتا ہے۔ اس کو روزانہ کم از کم 10-12 بیر سیزن میں جب موسم ہو آپ کھا لیا کریں، میٹھے بیر ہوں، پکے ہوئے ہوں۔ اگر آپ یہ کھا لیں تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ کمر کو مضبوط کرتا ہے، یہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، اور کھانے کے بعد کھانے سے قبض نہیں ہوتی،
पेट नहीं बढ़ता, चर्बियां नहीं बढ़ती, जिस्म नहीं बढ़ता, और जिस्म की सेहत और जिस्म की तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा लाजवाब। आइए मैं इसका एक और फ़ायदा बताता हूँ। दिमागी खुश्की के लिए और बालों की खुश्की के लिए, और जिसमें खुश्की इतनी हो कि बाल झड़ रहे हों और खुश्की झड़ रही हो, और ऐसे झड़ रही हो जैसे खिज़ां के पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, और इसका एक तरीका है, खुश्क बेर कर लें और आप नारियल का तेल ले लें। खुश्क बेर मसलन 1 पाव नारियल का तेल हो तो उसमें 40 खुश्क बेर हो, उनको हल्का पकाएं बंद करके, बर्तन को ऊपर से बंद हो, हल्की आंच 6 घंटे तक वो पकती रहे। पकने के बाद 5 घंटे वो पड़ी रहे। 5 घंटे के बाद उसको छान लें और उसको बेर निकाल लें। वो तेल हल्का हल्का जड़ों पे लगाएं, जिस्म पे जहां जहां खुश्की है वहां लगाएं। हत्ता के बेर और नारियल का ये टोटका जले हुए के लिए, कोई किचन में आप कहीं जल गए हैं उसके लिए भी, और उसके अलावा उसका और फायदा भी है कि ये निशान भी नहीं छोड़ेगा। अजब इसके अंदर एक हैरत अंगेज, आप ये देखें ना कि इसके ऊपर अल्लाह पाक ने क्या हसीन चीज, क्या खूबसूरत निज़ाम रखा है इसके ऊपर अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने। और बेर जन्नत का दरख्त है, बेरी सिदरा, और ये जन्नत का फल है। मैं कि जन्नत में सिर्फ एक फ़र्क होगा, और वह फ़र्क ये होगा कि उसमें कांटे नहीं होंगे। आइए मैं इसका एक और फ़ायदा बताता हूँ, और वह है हाई ब्लड प्रेशर, और या उसका ब्लड प्रेशर जिसका लो हो रहा हो या ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो कमाल चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। यूं बेर आप मुंह में डालें और डालते ही आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग से बोझ खत्म, आंखों से बोझ खत्म। जो सुर्ख आंखें हैं, जो जिस्म के अंदर आग बरस रही है और जिस्म परेशान है या थरथरा और कांप रहा है, या जो हाई ब्लड प्रेशर की जितनी भी सारी अलामतें हैं वो सारी अलामतें ख़त्म होंगी बेर का इस्तेमाल। एक साहब थे, उन्होंने अपना वाक़या पुरानी किताबों में लिखा। कहने लगे कि मेरे पास एक साहब आते थे और वो एक चुटकी देते थे और कहते थे इसको ज़ुबान के नीचे रख लें। पुरानी किताबें, जैसे ये देखिए मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें पड़ी हैं। ये देखिए, ये ऐसी पुरानी किताबें हैं कि जिनके वर्क भी और बोसीदा हो चुके हैं। ऐसी पुरानी किताबें हैं जिनके वर्क बोसीदा हो चुके हैं। ये देखिए, मैं हाथ लगाता हूँ तो वर्क के भी कुछ टुकड़े हो गए हैं। ऐसी पुरानी किताबें हैं, तिब की भी, अमलियात की भी किताबें हैं, ये वज़ाइफ की भी किताबें हैं। तो कहने लगे कि उनके पास चुटकी थी, ज़ुबान के नीचे रखने का देते थे, और जो बंदा भी ज़ुबान के नीचे रखता था उसके 4 फ़ायदे बताते थे। जिसको नींद ना आती हो, 1, जिसको सख्त तरीन मैदे में तेज़ाबियत गैस बादी हो, जिसको ब्लड प्रेशर हो और हाई ब्लड प्रेशर किसी से ख़त्म ना आता हो जाता हो। तीसरा वो बताते थे जो हर वक्त परेशान रहता हो, जिसको आज की साइंस ने ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन कहा है। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हों तो उसके लिए वो चुटकी देते थे। कहा दिन में 4-5 दफ़ा वो चुटकी ज़ुबान के नीचे रख लें, आहिस्ता आहिस्ता घुलती जाएगी। राज जब खुला तो पता चला कि वो बेर है, और वो बेर पिसा हुआ है। वो खुश्क बेर जमा कर लेते थे साहब और उनको कपड़े से साफ कर लेते थे, मिट्टी, कंकर, धूल या बाजों का धो लिया, धो के उसको फिर खुश्क कर लिया, और धोने के बाद फिर उसको पीस लेते थे और वही चुटकी देते थे। बहुत कमाल चीज़ है, बहुत ताकतवर। हड्डियाँ, जिस्म, पट्ठे, मैदा, बढ़ा हुआ जिस्म, बढ़ी हुई चर्बी और हाई ब्लड प्रेशर, ज़हनी टेंशन, नींद की कमी, आसाबी कमज़ोरी। बेर को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। बहुत कमाल चीज़ है, बहुत लाजवाब चीज़ है। इसको अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा साथी बनाएं। ये बेर नहीं है, ये हमारे हुस्न व जमाल का साथी, हमारी सेहत का साथी, और ये इस काबिल है कि इनको आंखों से ले जाया। क्यों? ये जन्नत की नेमत है। अब देखिए, मैं आंखों से ले गया ना, इसकी बहुत ज़्यादा महकती हुई खुशबू है और खूबसूरत खुशबू है। इसकी खुशबू भी जिस्म को मुअत्तर, दिमाग को मुअत्तर और सारी थकन उतार देती है। बेर को कीमती बनाए और बेर को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाए। इंशाअल्लाह आप पे ये फ़ायदे खुलते चले जाएंगे और खिलते चले जाएंगे और आप महकते चले जाएंगे। आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना? कुरान पाक में है। मैं बाबिल के बेबाबिल हारूत व मारूत उस जगह गया हूं और उस कुएं पे गया हूं
जहां हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ 2 चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया। आज आपको भी बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहां से आया। मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहां से आया। मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, 2 फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा, अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन 2 फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से, जो अमल हम अभी कर रहे हैं। यह इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल है, उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहां बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार है। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं, अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म है, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है शहादत की उंगली में। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन, इसके अंदर हैरत अंगेज निज़ाम है।
بہت انوکھے نظام ہے. ساری انگلیاں ایک طرف, شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف, یہ دو چیزیں. اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے, بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے, جنات, سفلی عمل اور کالی دنیا, کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو, تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار کا وار ہے. اور یہ تلوار نہیں ہے, یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے, یہ سیف اللہ ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ اللہ کی تلوار. تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, حالات کی سختیاں, اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں, کوئی برائی سے چھٹکارا, کوئی گناہوں سے چھٹکارا, کسی علت قلت جلت سے چھٹکارا, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت, لکھیں 11 بار. اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے. لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے. ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا, اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد. اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11 بار. اب میں نے دم بھی کر دیا, اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ, سر پہ, پورے جسم پہ, جہاں تک, اور صرف اپنے نہیں اپنی نسلوں کا, اپنے گھر والوں کا, پورے نظام کا, ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے, بہت طاقتور عمل. دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت, قرآن کے الفاظ ہیں, اور پھر اس کے اندر طاقت ہے, قرآنی طاقت ہے, اس کے اندر قرآنی قوت ہے, اس کے اندر قرآنی نظام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا, ظہر کے بعد محفل ہوگی, باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں, باقی سارا وقت پتہ ہے کیا کرنا ہے, خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق, وقت, مقدر, نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے. کہیں انشاءاللہ. وہ سردیوں میں بھی کپڑا نہیں پہن سکتے اور ان کے گھر میں آگ جلے تو آگ لگ جاتی ہے, اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے, ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے, ان کے وقت پہ آگ لگی ہوئی ہے. اور سب سے عجیب بات بتاؤں, ہر بندے کو راز کتا آ کے کاٹ جاتا ہے. میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں, میرا روزانہ کا سفر 30 سے 35 کلومیٹر موٹر سائیکل پر ہے. آپ سے سنا تھا دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے کی اللہ پہلے خیر کرتا ہے. راستے میں اگر کوئی کیل وغیرہ پڑا ہو نظر آئے تو میں بائک سے اتر کر کیل اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں, کسی کی بائک پنکچر نہ ہو جائے. ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میری بائک کئی ماہ, شکر الحمدللہ, پنچر نہیں ہوتی. کئی ماہ. میرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے, اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ میرا کام بنا دیتا ہے. آپ کو میں مختلف نقشے دکھا رہا ہوں. بلی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیا, بلی کے ساتھ, اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ نے کیا دیا. اور ایک جانور کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں کیا, ایک جانور کے ساتھ. یہ گنے کا بیلنا ہوتا ہے جس میں سے گنا دیتے ہیں, ادھر سے گنے کا رس نکلتا ہے, اور بڑا کڑھا ہوتا ہے, اس کے نیچے وہ پھر وہی گنے کا پھوک جلاتے ہیں اور گڑ بنتا ہے, پھر شکر بنتی ہے. گاؤں میں یہ گنے کا بیلنا لگا ہوا تھا اور اس کو روٹی دے گئے. کتا ایک بھوکا تھا, بار بار اس کی روٹی کی بو پہ آ کے منہ مارتا تھا. اس نے ہاتھ میں گنا لیا ہوا تھا, یہ کتے کو مارتا, کتا آج شور کر کے بھاگتا, پھر مارتا. اس نے کیا کیا, گنے کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا, چھلکے, وہ ڈھیر کر کے آگے لگا دیے ایک ترکیب سے, روٹی سامنے رکھ دی,
कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठी फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज 4थी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया, मुझे फरमाने लगे ये 3री नस्ल है और मैं उसकी 4थी नस्ल देख रहा हूं। उसकी 3री और 4थी नस्ल के बदन में रिस्क की वुसअत, जो शख्स कहता है रिस्क में बरकत हो, जो शख्स चाहता है किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, जो शख्स चाहता है मैं किसी का मोहताज ना बनूं, जो शख्स चाहता है मैं किसी का फकीर मंगता ना बनूं, जो शख्स चाहता है कि बस रब इतना दे कि मैं सवाली ना बनूं, भिखारी ना बनूं, मुफलिस ना बनूं, मंगता ना बनूं, मोहताज ना बनूं, मेरी जरूरतें पूरी हों और मेरी बेटी बेटों की, मेरी नस्लों की जरूरतें पूरी हों। ये अमल करना सूरज के वक्त है, सूरज के निकलने के वक्त है, और वो तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ये सूरज के निकलने की साथ होती हमेशा। उसके बाद फिर सूरज जोबन पे आता है। ये अमल करना है और इसको अगर रोजाना जारी रखें, चंद दिन, आप पूछेंगे कितना अरसा करें, मैं कहूंगा चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसको जारी रखें तो इसकी बहुत तासीर है। और ये इंशाअल्लाह मेरे बड़ों की, जिनकी तरफ से मुझे रूहानी, उनकी तवज्जुहात और उनकी इजाजत में जब अमल होगा उसकी ताकत और होती है। इस नुक्ते पे गौर कीजिए, उनकी इजाजत और उनकी तवज्जुहात में जो अमल होता है उसकी ताकत और होती है, और उसका कमाल और होता है, और उसकी तासीर और होती है, और उसका विजदान और होता है, और उसकी बरकत और होती है। ये इंशाअल्लाह इजाजत और तवज्जो से अमल सारे करेंगे और यह हर हालत में किया जा सकता है। खुशहालियों के लिए, तमंगरियों के लिए बड़ा अनोखा अमल है, और यह पहली दफा अपगरी के स्टेज से और अपगरी की आवाज में ये पहली दफा ये बात आई है, और इंशाअल्लाह आपको इसका नफा मिलेगा। जिसने किया रब ने उसको रंग दिया। रोजाना सुबह सूरज को देखते, सुबह से मुराद 12 बजे तक सुबह होती है, बाज कहते हैं चाश तक सुबह होती है, और चाश का वक्त जो है मौजूदा 10 बजे तक रहता है। बाज कहते हैं फजर को सुबह होती है, बाज कहते हैं इशराक तक सुबह होती है, और चाश तक सुबह की इंतहा होती है। सूरज को देखते हो, और मजबूरी जो दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं वो सूरज को नहीं देख सकते, पर सूरज के देखने का तस्वर आसमान की तरफ तस्वर करके वो भी पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया में बैठे हैं, इंशाल्लाह वो भी रंगे जाए। तो सूरज को देखते हुए, सूरज को देखते हुए, और देखने से मुराद बस एक हल्की सी नजर हो, जरूरी नहीं कि सर ऊपर उठा के हल्की सी नजर देख के तस्बीह पढ़ ले, फिर हल्की सी नजर देख के तस्बीह पढ़ ले। 3 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और 3 तस्बीहां दरूद पाक की। कितनी तस्बीहां क्या पढ़ेंगे बोले? 3 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और 3 तस्बीहां दरूद पाक की पढ़ेंगे। ये अमल हर हालत में कर सकते। सूरज का नजर आना जरूरी नहीं, बाजों का बादल होते हैं, बाजों का छत होती है, मजबूरी है। सूरज की तवज्जो की नजर करके, उसको देख के या उसकी तरफ तवज्जो करके ये अमल करना है। मैंने एक साहब से पूछा, मुलाकात हुई एक जगह, क्या पाया? मुझसे कहने लगे कि मेरा जो भी मसला होता है ना बस यूं हल हो जाता है आपके एक अमल से। कौन सा? कहने लगा 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन, बस मेरा जो भी मसला है ना ऐसे हल हो जाता है। अगर आप अपने मसाइल हल कराना चाहते हैं आज के बाद 40 दिन में कोई भी रात में कोई भी वक्त मिले, पर हो ऐसा वक्त जिसमें तवज्जो ध्यान तवज्जो ध्यान तवज्जो ध्यान का अगर वक्त हो ना तवज्जो ध्यान का,
تو پھر یہ نفل پڑھے، میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے، پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتی ہے۔ نیوٹن کا قانون ہے کہ گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی زور سے واپس آئے گی۔ آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھ لیں، پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت ہو، اور یہ نہ ہو 2-4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا، پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام۔ اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لیں، کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے یہ نفل کسی نے پڑھے ہوں، پڑھے، آپ نے بھی پڑھے، کتنا وقت لگتا ہے کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے میں؟ آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا؟ آپ کا 18 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ، 15-20 منٹ بس۔ اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت، پر دھیان کا اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پر۔ اچھا، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنائیں۔ وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے؟ اچھا دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں، عزتوں، وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے، میں تو بھرپور مانگوں گا۔ اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہاں حسنۃ اس سے آگے کا مقام ہے۔ دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو۔ تو لسٹ بنا لے، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں۔ ہمارے ایک صاحب ہے تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، گوشت لے کے نا آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ اس کو چھرا کہوں، دگدا کہوں، کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے کیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے، کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا۔ اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر، تجھے اس لیے عمل دیا تھا۔ 2 بندے گئے، پھر اس کیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی شکل بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ میں نے تو وظیفہ میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا، اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے اجازت دے دیں۔ میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا؟ اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے۔ چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا چھری دی تھی، تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے۔ ایک راز بتاؤں، وہ راز غور سے سنیے گا۔ ہمارے ہر عمل کے بعد شیرینی ہوتی ہے، ہماری مستند کتابوں میں، اکابر کی کتابوں میں چیز لکھی ہے، اور جو ذکر خاص ہے نا، کسی بھی شیرینی پہ اگر ذکر خاص دم کر دیا جائے، یہ جو ذکر خاص ہے، میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ صدیوں سے بادشاہوں پہ یا فقیروں پہ جب بھی کوئی وقت آیا یہ ذکر خاص پڑھا اور دعا مانگی، قبول، مشکل حل، پریشانی دور۔ ذکر خاص کو اگر چاول پہ دم کر دیا جائے، چاول کا میٹھا ہونا ضروری ہے، اگر دم کر دیا جائے اور وہ چاول جن مقاصد کے لیے کھائے جائیں، جن مریضوں کے لیے کھائے جائیں، اور جتنے زیادہ لوگ کھائیں تھوڑا تھوڑا کر کے، میں کہتا ہوں زندگی میں حیرت انگیز نظام ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ چاول جو ہیں آپ کو جاتے ہوئے ملیں گے، آئندہ جب آئیں گے تو چاول آتے ہوئے ملیں گے، پر ایک شرط یاد رکھیے گا، جو ذکر خاص کے دم سے پہلے کھائے گا عمل الٹا اس پہ پڑ جائے گا۔ آج کے علاوہ کی بات ہے، آج کی رعایت ہے، اور جو باہر سے لے کے چلا جائے گا وہ اپنا خود دیکھے پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا۔
یہ ہے خاص ذکر خاص. ذکر خاص میں شامل ہو, اپنے پاس رکھے اور اس پہ اس پہ دم کریں, پھر خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں, ذکر خاص سے پہلے نہیں. یہ دکھ انسانیت کے مسائل اور پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تسبیح خانے کی طرف سے ایک اور خیر ہے, ایک اور خیر ہے, ایک اور سعادت ہے کہ آئندہ ہر اللہ کی بندی اور بندے کے آنے والے کو ایک میٹھے چاولوں کا پکا ہوا پیکٹ ملے گا, ایک تحفہ ملے گا, ایک توشہ ملے گا. اس کو اپنے پاس رکھے گا اور رکھنے کے بعد ذکر خاص کا انتظار کرے گا, اور ذکر خاص کو خشوع دھیان اور توجہ سے پڑھ کے اس پہ دم کریں, اس کے بعد کھائیں. اگر ذکر خاص سے پہلے کھائیں گے عمل الٹا پڑ جائے گا, پھر اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے. آج کے علاوہ آج انشاءاللہ جاتے ہوئے آپ کو یہ میٹھے چاولوں کا تحفہ ملے گا جاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. ایک بزرگ تھے, وہ کہنے لگے بصرہ میں گئے, بصرہ میں کھجوروں کا شعبہ ہے بہت بڑا. کہنے لگے کہ مجھے ایک مکان کی ضرورت تھی, تو میں کسی مکان کو ڈھونڈ رہا تھا. ایک ویران مکان پڑا تھا, کسی نے کہا یہ خالی ہے. میں پہنچا تو اس میں جالے لگے ہوئے ویران مکان تھا. تو میں پہنچا تو اس کا مالک کہنے لگا کیوں مرنا ہے, کیوں مرتے ہو, جو بھی اس مکان میں رہتا ہے صبح مردہ پایا جاتا ہے, جو بھی اس مکان میں رہتا ہے صبح مردہ پایا جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ اور مکان مجھے مل نہیں رہا, آج کل کھجور کا بہت سیزن ہے, یہاں تاجر پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں بصرہ میں, تو مجھے بس دے دے. اس نے دے دیا. کہا مکان میں جب میں رات کو سویا تو ایک دم میری آنکھ کھلی, کڑاکا دھماکہ ہوا, تو دیکھا ایک چھوٹا سا آدمی ہے بالکل کالا حبشی, کالا, اور بڑی خطرناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا. تو اس کے دیکھتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی, اس نے بھی ساتھ پڑھنی شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا نا ولا یعودہ, بس جب اس آیت میں پہنچا نا آخری آیت میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, یہ اللہ کے دو نام ہیں. کہا کہ میں نے اس کو دہرانا شروع کر دیا, دہراتے دہراتے سوچیں اس وقت یہ کس کیفیت کے ساتھ دہرا رہا ہوگا, جس کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ تو اگر یہاں آئے گا, پہلے سے بتا دیا. جو بھی آج تک رات کو سویا ہے صبح اٹھا نہیں ہے, اور پھر وہ بات سچی بھی ثابت ہو گئی, وہ جن آ گیا سامنے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں, پڑھتے ہیں گڑ گڑا کر, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, منگتا بن کے, سائل بن کے, منگتا بن کے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے ہیں. تو کہنے لگے یہ دعا اس آیت کو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی, اس میں پڑھتا رہا. کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک دم دھماکہ ہوا, وہ کالا جسم نیچے گرا اور دھواں اٹھا اور وہ ختم ہو گیا. کہا صبح میں نے دیکھا وہ زمین کا فرش بھی کالا ہو گیا تھا اور اس میں راکھ بھی پڑی تھی. ایک درویش تھے, بکریاں چراتے تھے, تو رات کو بکریوں کو ایک جگہ بٹھا کے ان کے درمیان میں سوتے تھے, آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتے تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ آیت الکرسی نہ پڑھی, پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی, یعنی پڑھنا شروع کی لیکن درمیان میں آنکھ لگ گئی. تو جب آنکھ لگ گئی, رات کو آنکھ کھولی تو سوچا کہ یہ آیت الکرسی میں نے پڑھی ہے, میری آنکھ لگ گئی ہے, تو یہ کیا ہوگا. پھر انہوں نے آیت الکرسی پوری پڑھ دی, ادھوری کو پورا کر دیا, پھر سو گئے. صبح اٹھے تو ایک بندہ قدموں میں گر گیا کہ معاف کر دے. تو کون ہو, کیا جرم کیا. کہا میں روز آتا ہوں آپ کی بکریاں چرانے کے لیے. ایک دیوار ہوتی ہے ارد گرد, آپ کے بکریوں کے درمیان میں ارد گرد ایک دیوار ہوتی ہے, اور وہ دیوار جو ہے, وہ دیوار میں اس کو توڑ نہیں سکتا, اس دیوار کو میں توڑ نہیں سکتا, وہ دیوار ہوتی. آج رات میں آیا تو وہ دیوار نہیں تھی. میں نے بہت ساری بکریاں پکڑی, ان کو اکٹھا کیا, باندھا,
لیکن جب واپس جانے لگا پھر دیوار تھی. آ گیا جا نہ سکا, آ گیا جا نہ سکا. تو فرمانے لگے تو سچ کہتے ہیں, میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں, آج رات پڑھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تو پھر میں آیت الکرسی ادھوری پڑھی اور پھر میں رات کو سوتے ہوئے پوری پڑھ کے سویا. وہ آیت الکرسی کی اللہ کی عظمت, اللہ کے نام کی برکت, اللہ کو ساتھ لینے کی طاقت. مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں, دیر ہو جائے تو 9 دن, دیر ہو جائے تو 11 دن. کہا 11 دن میری آخری, اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ, 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے. وسل ہوتی نہیں, وسل سیٹی, اس کے بعد گم ہو جاتی ہے, یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے. کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں, 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پھر 2 نفل پڑھیں, اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں, میرا تو کام بن جاتا ہے. میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے. کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بتا دوں. اور پھر عجیب بات کہی, کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے, ہو یقین والے اور دھیان والے, بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے, اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں. جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ, شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی, پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے, لکھ لے اپنے نوشتے پہ, لوح محفوظ پہ, جا خود لکھ لے. تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہماری سمجھ میں آئے نا. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے. اور یہ نفل, چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے. کوئی غم ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی الجھن ہے, کوئی ناکامی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی رزق کے مسائل ہیں, کوئی رشتوں کے مسائل ہیں, دکھ کا غم سہنا ہے, تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے. 2 نفل دھیان والے پڑھے, حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے, اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مائی میرے پاس آئی, بوڑھی تھی, موٹاپا تھا, یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد, جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں, ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, ان کو یہ درد تھا. مجھے کہنے لگی درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے, اتنے تک آندی ہے. اب یہ سنا کے کہنے لگی, میں نے اپنی بہن سے کہا, بہن دیکھ گل سن, آپا مل جائیے, تیری دھی میرا پتر ہے, تو رشتہ کر لئیے. حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ. اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتو چل دی ہے, اتوں میں چل دی ہے, گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا, پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا. اچھا میں بہن نو کیا, میں دیکھ بہن گل سن, آپا نا رشتہ کر لئیے, تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں, اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گل چل رہی ہے, بہن مانتی نہیں. اچھا درد نہ میں چاہ کہ میں نے پھڑ لینا, میری ٹانگ بالکل نہیں ہوتی. اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا, وہ بھی ایک درد تھا نا, اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے, اولاد ایک درد ہوتا ہے. جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو میرے اوپر ایک چیز کھلی, کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی, وہ یہ کھلی, اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین میم ان کے استحضار سے پڑھیں گے, اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی. اب یہ استحضار کیا ہے, اس کو ذرا میں کھولوں گا. اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں, وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا, گھنٹہ اور لگ جائے گا. دکھی تو ویسے ہیں, دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے, تو ایک دکھ اور لے لیں, پڑھائی کا, توجہ کا. کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے, جبر کرنا پڑتا ہے, جبر کرنا پڑتا ہے. پڑھتا ہے. ایک درویش تھے,
انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت، 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 اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہے، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا انہیں۔ اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنے کا شروع ہو جائے گی، اور لفظ اسم ذات اللہ، کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا، ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے، اللہ اکبر، نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں، وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ
اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے، نہ ادھر دھیان نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی کوئی چیز سامنے نہ. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. میں نے بہت لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے. اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے. آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں. اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیں. فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک. اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے نفل. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار. اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ
चाश्त की रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, बस कोई मुश्किल नहीं। आज मैं आपको अमल बता रहा हूँ। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह और एक बार सूरत इखलास, सूरत कुल हुवल्लाह। फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद एक बार अलम नशरह, एक बार कुल हुवल्लाह। आपको गोश्त और खून बनाने की मशीन बताऊं? गोश्त और खून बनाने की खुद मशीन आपके घर हो, आप देखें खून कम हो गया, जिस्म में खून की कमी है, या जिस्म खुद खून को खा रहा है, ऐसी बीमारी आ गई कि जिस्म खून को खा रहा है। आप खून पैदा करने वाली दवाएं ले रहे हैं या खून जिस्म को लगवा रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं। तो ऐसा करें, जिस घर में आप खून बनाने वाली एक मशीन लगा लें, वो मेरे पास उसकी दरियाफ्त हो गई है, आप परेशान न हो। गोश्त बनाने वाली, जिस्म गल गया, घुल गया, शुगर की वजह से, गमों की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, हवादिस ज़माना की वजह से जिस्म घुल गया, खून ख़त्म हो गया, या फिर सख्त गर्मी है, या कहीं ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है जहां जल्द फट गई है, रैशेस पड़ गए हैं। फिर एक और फ़ायदा बताऊं, हमारे एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, मैं उससे पता कर लेता हूं कि पेट, मैदा, जिगर, आंतें, ये सारी मिलके जिस्म को क्यों मुतासर कर रही, या मोटापा बढ़ रहा या कमज़ोरी बढ़ रही। कहा मेरे पास एक थर्मामीटर है। मैंने पूछा वो कैसा? ये नीचे मेरे हाथ के वो मशीन पड़ी है, खून बनाने वाली, गोश्त बनाने वाली, रैशेस ख़त्म करने वाली, और उस डॉक्टर का थर्मामीटर। मैंने पूछा वो कैसे? कहा मैं ऐसा करता हूँ, ये एक तोहफा, ये एक नेमत बस खिला देता हूँ, 2 हफ्ते खिलाता हूँ, 2 हफ्ते के बाद मुझे खुद पता चल जाता है। अगर तो जिस्म कमज़ोर है और वो फूलना शुरू हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस्म ठीक हो रहा, और फूला हुआ फिटनेस की तरफ आ रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये निहायत सेहतमंद इंसान है। अगली बात कहा कि मैं 90% पेट के कीड़ों की दवा देता हूँ, जिगर वाले भी ठीक होते हैं, मैदे वाले भी ठीक होते हैं, मरीज़ भी ठीक होते हैं, सिर्फ पेट के कीड़े। आइए देर क्यों हो रही, ये देखिए, ये है आड़ू, बहुत खूबसूरत आड़ू, और अल्लाह पाक इस मौसम में लाते हैं, इसका खास मौसम है, इसके अंदर खास तवानाई है। एक आड़ू रोजाना खा लीजिए, सुबह नहार मुंह काट के, काली मिर्च लगा लें, हल्का नमक लगा लें, काला या सफेद, एक आड़ू खा लीजिए। खून बनाने की बोतल है, गोश्त बनाने की बोतल है, इसको खाएं, इसका शेक पिएं, रैशेस खत्म, और इसको खाएं, पेट के कीड़े खत्म। जो कहता है ना बंदा मुझे खाया पिया नहीं लगता, उस बंदे को पकड़ के, अगर वो नाबीना भी है ना, उसके हाथों में ऐसे दे दें, उसकी खुशबू सूंघे, पहले तो दिमाग मुअत्तर हो जाए, और फिर खाए, जिस्म लाजवाब हो जाए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको कोई खाया पिया नहीं लगता, आपके बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, आपका जिस्म कमजोर है, आपकी सेहत नहीं है, अच्छा ये लकीर से मैं क्यों काट रहा हूं, ये देखें लकीर से क्यों काट रहा हूं, उसकी वजह है कि फितरत ने इसे एक लकीर दी है। ये देखिए मैंने काटा और इसके बाद इसको जुदा किया, ये देखिए। अच्छा अब इसके अंदर छोटे छोटे ये जर्रे हैं, बाजार ऐसे जैसे कीड़े हैं, नहीं नहीं, ये छोटे छोटे एक जर्रे हैं। ये जर्रे दरअसल ज़ाफ़रान है, इसका ज़ाफ़रान है, और ये सबसे कीमती चीज़ है। और इन जर्रों को जिस्म में ले जाने का बहुत ख्याल कीजिएगा, ये छोटे छोटे जर्रे गिर ना जाएं, ये छोटा छोटा बूर गिर ना जाए। खून की कमी हामला में है, बच्चों में है, काम करने में है, हादसात के बाद है, किसी बीमारी के बाद है, जिस्म घुल गया है, शुगर की वजह से, गमों की वजह से, मैदा खराब है और कोई खाया पिया नहीं लगता, तबीयत बिल्कुल कमजोर रहती है और नातवा रहती है, हालात का मारा हुआ है, तो आड़ू से दोस्ती लगाए और अपने बच्चों को आड़ू खिलाएं।
اور انہیں اس کا شوق دلائیں۔ یہ دیکھیں، یہ میری کوشش یہ ہے اس گٹھلی کے ساتھ وہ بور نہ لگے۔ یہ دیکھیے میں نے بہت آہستگی سے، احتیاط سے، یہ دیکھیں اب اس گٹھلی کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک بور لگا ہوا ہے، ادھر سے گٹھلی بالکل صاف ہے۔ اس چھوٹے سے بور کو احتیاط کیجئے گا، سمجھ لیں سارا آڑو ہے، باقی آڑو کے اندر سونے کے ذرات یہ ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی کریں، اس سے پیار کریں، یہ زندگی ہے۔ حقیقت جب انسان سخت گرمی کی لو میں تڑپ جائے، اس کو منہ میں رکھے، ایک تازگی آ جاتی ہے۔ جو لوگ وہ جن کی پیاس کسی چیز سے نہیں بجھتی، اس کو چوسیں، اس کا شیک پئیں، اس کو کھائیں، نہار منہ، دن کو، دوپہر کو، پیاس کا علاج ہے۔ اور شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، اس کا علاج ہے۔ کمزوری کا علاج ہے۔ جسم کے فٹنس اور راز پانے کا علاج ہے۔ اور چہرہ تو ایسے ہے کہ جیسے چاندنی کی طرح ہو جائے۔ کتنی صدیوں سے آزمودہ چیز ہے کہ یہ چہروں کو جو چاہتے ہیں نا، ان کا چہرہ کبھی مرجھائے نہ، ہلکے نہ پڑے، ہلکوں کا علاج ہے۔ اور چہرہ مرجھائے نہ، چہرے کی جھریوں کا علاج ہے۔ اس پہ جھریاں ہیں، چہرے کی جھریوں کا علاج ہے۔ وقت سے پہلے گوشت لٹکنے کا علاج ہے۔ سیاہی چہرے پہ بڑھ رہی ہے، اس کا علاج ہے۔ اس کو کھائیں۔ بعض لوگوں کو تو میں کلو 2 کلو کھلاتا ہوں اور کہتا ہوں بس اس کو کھانے کے طور پہ کھائیں۔ کھانا کھائیں ہی نہ، صرف یہی کھائیں۔ منہ کے ذائقے سے، خوشبو سے یہ نکلے، اور پیشاب کرے تو یہی نکلے، اور اجابت ہو یہی نکلے، اسی کو کھائیں۔ بعض لوگوں کو تو میں اتنا کھلاتا ہوں چہرے کے حسن و جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور غیر ضروری بال کے لیے، اور خواتین کے ہارمونز کے مسائل جب بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے غیر ضروری بال، انتہائی نقصان دہ موٹاپا، ڈھلکا ہوا جسم، بڑھا ہوا پیٹ، اس کا تو یہ علاج ہے، دوست ہے، صحت ہے، شفا ہے۔ آڑو سے منہ کیوں موڑا؟ آڑو سے ناتا کیوں توڑا؟ آڑو سے دوستی ختم کیوں کی؟ سستی لاجواب چیز ہے، میرا جی چاہتا ہے ویسے ہر آڑو سونے کے ایک باکس میں بند ہو، اور اس کے اوپر سونے کا تالا ہو اور سونے کی چابی ہو، اور اس کو میں کھولوں اور اس کو نکالوں، پھر وہ سونے کا باکس میرے لیے کوئی حیثیت نہ رہے، میں یہ سونے کے باکس سے زیادہ اس کو قیمتی بناؤں۔ اتنا قیمتی ہے، اتنا صحت مند ہے، اور اتنا لاجواب ہے۔ بھولیں گے نہیں، وعدہ کریں، نسلوں کو یاد کرائیں گے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے، اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔
کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا تھا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دی، بس، اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ سبحان اللہ کہو، پھر کہو، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ کیوں؟ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اچھا، اب بتاؤں کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو، بھوک بہت زیادہ ہو، تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح، سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے،
क्या, मैं जाके बाजार में हर बंदे को सलाम करता हूं, सलाम करता हूं, वो सलाम का जवाब देते हैं, और क्या पता किसी के सलाम का जवाब ऐसा हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हो, महबूब भी हो। और फिर फरमाया बाजार में जाता हूं और जाके बाजार में जाता हूं और जाके बाजार की दुआ पढ़ता हूं। फरमाया जो चौथा कलमा घर में पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बाजार में पढ़ेगा कितने नेकियां मिलेंगी? 10 लाख। कितनी 10 लाख नेकियां मिलेंगी। फरमाया मैं 10 लाख नेकियां कमाने के लिए जाता हूं। आले रसूल की मोहब्बतें, इबादतों का हिर्स देखें। हमें माल का हिर्स, उन्हें आमाल का हिर्स। आप देखें, वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें 10 नेकी हैं, बाजार में पढ़ें क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव ताव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़ें तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उसे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसे अल्लाह दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप सोचें कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है और काम बन जाता है, 1 मिनट का काम। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, बड़ी मुश्किल से इजाजत ली थी इस अमल की, बहुत मुश्किल से इजाजत ली। और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा, जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा गया जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। और सबसे बड़ी मर्ज जो पीरों में होती है वो लालच होती है। मुरीद आया है कि जो कह रहे खाली आएगा तो खाली जाएगा, ठीक है। दूसरी पीर साहब कहते हैं अगर मैं आऊंगा तो क्या दोगे, तुम आओगे तो क्या लाओगे। मैं आऊंगा पीर साहब के लिए क्या होगा, मैं का घर बेच अपना, और जब तू आएगा फिर क्या लाएगा।
اللہ اکبر. تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی. جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے. تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے. آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے ہیں اور اندر سے کام کھوکھلا ہو. یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی